حکموں کی وہ دستاویز مٹا ڈالی جو ہمارے نام پر اور ہمارے خلاف تھی، اور اس کو صلیب پر کینوں سے جھڑ کر سامنے سے ہٹا دیا۔ اس نے حکومتوں اور اختیاروں کو اپنے اوپر سے اتار کر ان کا برملا تماشا بنایا اور صلیب کے سبب سے ان پر فتح یابی کا شادیانہ بجایا۔ لاسٹ بھی ہم نے اس میں سیکھا تھا، پھر اس پہ میں زور دینا چاہتا ہوں۔ کلام بیان کرتا ہے حکموں کی وہ دستاویز مٹا ڈالی۔ ہوتا پتہ کیا تھا؟ ہوتا یہ تھا کہ جو قیدی قید میں ہوتا تھا اس کے باہر روم کے اس کے گناہ لکھے جاتے تھے، اس کے قصور لکھے جاتے تھے کہ اس میں یہ عیب پایا جاتا ہے، یہ چور ہے، یہ ڈاکو ہے، یہ زناکار ہے، یہ حرام کار ہے، یہ خونی ہے۔ جو کچھ بھی اس نے لکھا ہوتا، وہ جو کچھ کیا ہوتا وہ لکھا ہوتا۔ تو ہوا کیا، ایک وقت ایسا بھی آیا یسوع مسیح کے اوپر عدالت چلی، فقیر فریسی شرع کے عالم اس کے اوپر الزام لگا رہے ہیں اور لگائے جا رہے ہیں، کوئی دو متفق نہ ہوتے، کیونکہ دو لوگوں کا متفق ہونا بڑا ضروری تھا۔ پینتوس، پلاطس، ہیرودیس، کوئی گناہ ثابت نہ کر سکا۔ آخر حاکم کہتا ہے، سردار کاہن کہتا ہے، تو بتا کیوں نہیں دیتا، کیا تو خدا کا بیٹا ہے؟ اس نے کہا ایک تو نے خود کہہ دیا، دوسرا مسیح نے کہہ دیا، اس کے بعد تو ابن آدم کو آسمان پر باپ کے دائیں ہاتھ بیٹھا دیکھے گا۔ اس نے اپنے کپڑے پھاڑے، وہ کہتا ابھی ہمیں گواہوں کی ضرورت نہیں ہے۔ اور مسیح کی صلیب کے اوپر ایک خطبہ لکھ دیا گیا، اور وہ خطبہ کیا تھا؟ اس کا گناہ لکھ دیا گیا۔ پھر بعد میں کہتے ہیں یہ نہ لکھ، یہ کہہ کہ یہ کہتا ہے۔ پینتوس پیلاطس نے ہاتھ دھوئے، کہتا میں اس میں کوئی گناہ نہیں دیکھتا، تو آپ کے لیے میرے لیے وہ گناہ ٹھہرا۔ ہوا کیا؟ بالکل آرام آرام سے بات کر رہے ہیں تاکہ ہمارے آنکھوں کے ذریعے، کانوں کے ذریعے ہمارے دل میں یہ اترے۔ جی اٹھنے کا کلام کیا ہے؟ ایک تو یسوع مسیح کے ساتھ ہم جی اٹھے ہیں، دوسرا یہ ہے کہ اس کے مار کھانے سے ہم شفا یاب ہوتے ہیں اور راست باز گنے جاتے ہیں۔ اور راست باز الفاظ جو ہے ہمارے لیے ایک عام سا لگتا ہے، لیکن جب پولس رسول اس کو لکھتا ہے تو راست باز کے لیے جو گریک زبان ہے، یونانی زبان ہے، اس میں لکھا جاتا ہے ڈیکایو۔ ڈیکایو کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے جب ایک شخص کا کیس چلتا عدالت میں اور وکیل آپس میں بحث و مباحثہ کرتے اور وہ کیس لڑتے، جب اس شخص کا کیس لڑ رہے ہوتے اور جب وہ وکیل کیس جو بھی جج کے سامنے پیش کر دیتا اور جج جب دیکھتا کہ یہ شخص جو ہے یہ بے الزام ہے، یہ بے گناہ ہے، اس کو بری کیا جاتا ہے، تو جو اس کے اوپر الزام لگائے ہوتے تھے، ادھر میری طرف دیکھیے گا، وہ کیا کرتا؟ جج اس کے پاس ایک نوکدار کیل نما چیز ہوتی، وہ اس کو سارے الزاموں کو مٹا دیتا، سارے گناہ، سارے قصور جو اس کے اوپر بچھاڑ کی جاتی، کیس لڑا جا رہا ہوتا، وہ سارے کے سارے وہ ڈکلیئر کرتا کہ میں بحیثیت جج ڈکلیئر کرتا ہوں کہ یہ بے گناہ ہے، اور لکھ دیتا یہ ڈکایو ہے، مطلب کہ یہ راست باز ہے۔ آئیں اپنے لیے زوردار تالیاں دیں کہ یسوع مسیح میں آپ راست باز ٹھہرائے جاتے ہیں۔ باپ عادل منصف ہے، صلیب پر بیٹا مصلوب ہوا ہے، زمین پر میں اور آپ راست باز ٹھہرائے جا رہے ہیں، کیونکہ سزا کا حکم دے دیا ہے اس نے۔ سمجھ لگی کہ نہیں؟ یہ بہت بڑا ہمارے لیے مسیح نے کام سر انجام دیا۔ صلیب پر باپ بلند کہا ہے، باپ ان کو، کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں۔ اسٹل ابھی تک میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں
کہنا نہیں چاہیے زندگی کے آخری دن تک، الفاظ میں نے چینج کر لیے مرنے کے دن کہنے لگا تھا، تو آخری دن تک بھی آپ کی غلطی خطا گناہ معاف ہو چکے ہیں. آمین. یہ ایمان کی باتیں ہیں. once for all، ایک مرتبہ مصلوب ہو کر، اور عبرانیوں کا مصنف تو یہی کہتا ہے وہ ایک بار قربان ہو کر سارے کے سارے گناہ معاف کر دیے، اس کو بار بار قربان نہیں ہونا. پر اس کے لیے جب جج یہ کہتا کہ یہ راست باز ہے، تو وہ آج ہمارے لیے خدا کے کلام کے وسیلے سے پولس ہمیں سکھا رہا ہے کہ سیم عادل منصف باپ ہمیں کیا ٹھہرا رہا ہے؟ راست باز ٹھہرا رہا ہے. لکھا ہوا جس نے یسوع مسیح کو دریغ نہ کیا، رومیو 8ویں باب میں، اور اس کی 30 ایسے کنٹینیو ہم نے پچھلے منڈے سیکھا تھا. پر ہم آگے بڑھتے ہیں. اس کی ایک اور گہرائی کے الفاظ ملتے ہیں کہ ریلیز فرام دا ڈیزرو پنشمنٹ، جو سزا ہم پر واجب تھی، جو گناہ ہمارے ذمہ لگائے گئے تھے، جو غلطی خطا گناہ کی وجہ سے قصوروار ہم گنے گئے تھے، جو ڈیزرو کرتے تھے ہم، اسے اس نے ریلیز کر دیا ہے، فری کر دیا ہے. ارے ہمیں فریڈم مل چکی ہے، ہمیں آزادی مل چکی ہے. ہم باپ کے شکر گزار ہیں کہ اس نے اپنے بیٹے میں سزا کا حکم سنا دیا ہے. آمین. یہ آپ کی بہت بڑی نجات کا دن ہے کہ یسوع مسیح جی اٹھا ہے. اس لیے میں کہتا ہوں بآواز بلند کہیں کہ میں مسیح کے ساتھ جی اٹھا ہوں، میں مسیح کے ساتھ جی اٹھا ہوں. نمبر 3 اسی کا کہ ڈیوائن اپروول ہے یہ. ارے آسمان سے تصدیق کی جا رہی ہے، خدا اپروو کر رہا ہے. خدا نے یہ اپروول دے دیا ہے کہ میں انہیں بے گناہ، بے الزام اور بری ٹھہراتا ہوں، میں انہیں راست باز ٹھہراتا ہوں. ہم پھر کہوں گا، میں کتنے حوالے بتا چکا ہوں کہ وہ کہتا ہے میں انہیں بے الزام ٹھہراتا ہوں، میں انہیں راست باز ٹھہراتا ہوں. تو کون انہیں مجرم ٹھہرائے گا؟ تو مصلوبیت کے وقت کیا ہوا؟ ہر قسم کی سزا سے ہم بری ہو گئے. صحیح ہے. تو ایک اور اس کا آخری بات کر کے میں اینڈ کروں گا. emphasizing Christ full payment of the cross. کوئی تھوڑا بہت نہیں لکھا، اس لیے ہم نے پڑھا کہ سب قصور معاف کیے، اور یہ ساری کی ساری پیمنٹ ادا ہو گئی ہے، سارے کے سارے گناہ معاف ہو گئے ہیں. آپ کا گناہ معاف ہو گیا ہے، آپ کی شرمندگی کو اس نے لے لیا ہے، آپ کے اکیلے تنہائی کو، آپ اپنے آپ کو الگ اور تنہا فیل کرتے ہیں، اس نے اس بات کو بھی لے لیا ہے. مصلوبیت کے وقت پتہ ہے آواز آئی، اے میرے خدا، اے میرے خدا، تو نے مجھے، باپ روح پوش ہو چکا تھا ہم سے، ہم باپ تک رسائی نہیں کر سکتے تھے. مسیح نے ہمارے لیے اس عذاب کو بھی برداشت کیا. پتہ ہے مسیح میں اس کو میں اگر اور آگے لے کے چلوں تو یہ اس بات کو بھی ظاہر کرتا ہے کہ سمجھو کہ یہ جہنم ہے. باپ سے، خدا کی حضوری سے جدا ہونا، روحانی ڈیتھ کا مطلب یہ ہے کہ آپ خدا کی حضوری سے خارج کر دیے گئے. یہ انسان کی پکار تھی، لیکن آخری کلمہ کیا خوبصورت ہے. اس سے پہلے بڑا چھٹا کلمہ کہتا ہے تمام. اس نے بدن میں وہ کہ جو شریعت کام نہ کر سکی، بدن میں وہ اس نے کام کیا، اور آخری اس نے کہا اے باپ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں. مجھے اور آپ کو باپ کے سپرد کر دیا گیا ہے. آمین. جی اٹھنے کے بعد کا بھی میسج یہی ہے. یسوع مسیح نے کہا جو تو نے مجھے نام بخشا میں نے ان کی حفاظت کی. ہاں باپ میں ابھی تیرے پاس آتا ہوں، اور ابھی تو ان کی کیا کر، حفاظت کر. اور پھر یسوع مسیح کہتے ہیں اچھا چرواہا میں ہوں. پھر یسوع مسیح نے یہ کہا کہ باپ بڑا ہے، اس کے ہاتھ سے کوئی چھین نہیں سکتا. آپ اپنے آپ کو راست باز کہیں، پھر آپ خدا کی حضوری میں ہوں گے، اور پھر آپ کو سیکیورٹی فیل ہوگی. نہیں تو اس کے بغیر کوئی سیکیورٹی نہیں. آئیں اپنی آنکھوں کو بند کریں، سر کو جھکائیں.
آئے اس بات کے لیے شکر گزار